ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے، اس پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ ناظرین آپ کو بتائیں گے پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں لائیو ویپن فائرنگ کا شاندار اور کامیاب مظاہرہ کیا، جس کے دوران FM-90 NER سطح آب سے جو فضا تک مار کرنے والے میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا گیا۔ اس فائرنگ کے دوران پاک بحریہ کے جنگی جہاز نے انتہائی تیز رفتار فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر اپنی اعلیٰ جنگی صلاحیت اور دفاعی تیاری کا عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ خالد صاحب، پاک بحریہ کی جانب سے یہ جو کامیاب میزائل کا تجربہ کیا گیا اور لائیو فائرنگ کا مظاہرہ بھی کیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں خطے کے دفاعی توازن کی اگر ہم بات کریں تو کتنا اہم ہے اس طرح کی مشقوں کا ہونا؟ جی شہر بانو، یہ ظاہر ہے ہم ہر وہ چیز جو کرتے ہیں، اس طرح کا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں یا ٹیسٹنگ کرتے ہیں، وہ سیلف ڈیفenس کی ہی ہوتی ہے۔ ہماری کبھی کوئی اوفینس والی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اوفینس ہم مجبوراً کرتے ہیں جب ہمیں ظاہر ہے اگینسٹ وال جس کو کہتے ہیں دیوار کے خلاف لگایا جائے، تو پھر ہم مجبوراً ایکٹ بیک کرتے ہیں، جو 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کیا۔ یہ جو میزائل ہے، میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ یہ بنیادی طور پر فرینچ کمپنی ہے، یہ تھامسن CSF، اس کے کروٹیل میزائل ہوتے تھے سرفیس ٹو ایئر، ان کی 15-20 کلومیٹر رینج ہوتی تھی۔ ان سے انسپائرڈ ہو کر FM-90 اور بنایا ہے چائنا نے بنیادی طور پر، اور یہ انسپائرڈ ہے ان کے HQ-7B میزائل سے۔ HQ-9B اس وقت پاک فضائیہ کے زیر استعمال ہے، اور ہم نے الحمدللہ 6 اور 7 کے درمیانی رات اسی میزائل سے جو HQ-9B ہے اس سے ایک جہاز بھی شوٹ ڈاؤن کیا تھا ہندوستان کا ایک بار۔ یہ جو ورژن ہے HQ-7B، اس سے انسپائر ہو کر انہوں نے FM-90، اس کے ساتھ جو N لفظ لکھتا ہے اس کا مطلب ہے یہ نیوی کا ہے، اور ER جو آپ نے آخری لفظ بولا اس کا مطلب ہے ایکسٹینڈڈ رینج، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رینج بڑھائی گئی ہے اس کی۔ تو یہ بڑا کارگر ہے، جو بھی شپ کے خلاف آنے والا حملہ ہوتا ہے، ہوا سے اگر کوئی جہاز فائر کرتا ہے، کوئی میزائل فائر کرتا ہے، یا کوئی ایسی ڈرونز آتے ہیں تو ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت ضروری تھا یہ ٹیسٹنگ کرنا، آلدو جیسے میں نے کہا کہ ہر شپ کے اوپر، اور PNS ذوالفقار اور دوسرے جتنے ان کے قیمتی اثاثے ہیں، ان پر یہ سیلف ڈیفنس کا میکنزم ہوتا ہے جی، لیکن اگر ایک فائٹر جہاز کو اپنے آپ قریب آنے دیں تو ظاہر ہے بعض دفعہ وہ سنیک ان کر کے ایسے بحری جہاز کو خاص طور پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاک فضائیہ ضرور ہوا میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہر شپ نے انڈیویجولی بھی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا، یہ FM-90N نیول ورژن ایکسٹینڈڈ رینج کا مطلب ہے یہ کہیں زیادہ بہتر رینج ہے، اس کی زیادہ ایکوریٹ ہے، زیادہ منوریبل ہے اگینسٹ ان کمنگ ٹارگٹس، اور یہ پاکستان کی بحریہ کو اور لوگوں کو بہت مبارکباد دی جانی چاہیے اس کی سکسیسفل امپلائمنٹ کے لیے۔ ٹھیک، خالد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ شمالی بحیرہ عرب میں اس نوعیت کی مشقیں پاکستان نیوی کی آپریشنل تیاریوں کو کس حد تک ظاہر کرتی ہیں، اور موجودہ علاقائی سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو پاک بحریہ کی یہ مشقیں کن خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہیں؟ خیر بانو، جو پاکستان کی بحریہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی جب ہاسٹیلٹیز بریک کرتی ہیں یا کوئی جنگ کا آنے کا انوائرمنٹ بنتا ہے یا خدا نخواستہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، تو پاکستان کی بحریہ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ سی لائنز آف کمیونیکیشن کو اوپن رکھنا۔ سی لائنز آف کمیونیکیشن وہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے پاکستان کا ٹریڈ پاکستان کی طرف آتا ہے، بہت ساری شپمنٹس آتی ہے، ظاہر ہے اس کے اندر خوراک بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پر ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، تو جو امپورٹ کرنے والے پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کا ہماری بندرگاہوں پر پہنچنا، خاص طور پر موسٹلی کراچی پورٹ پہ ہی آتے ہیں، تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پاک بحریہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سی لائنز آف کمیونیکیشن کو اوپن رکھنا تاکہ دشمن ہمارے ٹریڈ کو افیکٹ نہ کر سکے، جس کے اندر جیسے میں نے کہا آئل اور فیول سپلائی اور بہت کروشل پروڈکٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز اس لیے کی جاتی ہیں، اور موسٹلی یہ بائی سروس ضرور ہوتی ہیں، ٹرائی سروس بھی ہوتی ہیں، لیکن بائی سروس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی بحریہ اور پاک فضائیہ مل کر اپنی ایک انفورسمنٹ کرتی ہے کہ اگر ایسے آپریشنز دشمن کی طرف سے کیے گئے کہ ہماری سی لائنز آف کمیونیکیشن کو یا کوسٹل جو ہمارے سمندر کے قریب انفراسٹرکچر ہیں، ہماری بندرگاہیں ہیں، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جائے گی تو ہم ہٹ بیک کریں گے، ریٹیلیٹ کریں گے، اور دشمن پر ظاہر ایسی ضرب لگائیں گے کہ وہ ایسی ہمت نہ کر سکے۔ یہ اسی کی ایک ہے، سیز پاک ایکسرسائز ہے۔ میں جب ایئر فورس میں تھا یہ اس وقت سے جاری ہے، ہم حصہ لیا کرتے تھے، پاکستان بحریہ کے جو ایسٹس ہوتے تھے سمندر کے اندر ان کی پروٹیکشن کرتے تھے، ان کی امپلائمنٹ چیک کرتے تھے، ان کو سپورٹ کرتے تھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو ایکسپیرینس ہے ہماری پاک بحریہ کے لیے بھی، پاک فضائیہ کے لیے بھی، یہ آنے والے وقتوں میں ہماری ڈیٹرنس بھی ہوگی، اور یہ جو ویپن فائر کیا ہے FM-90N، یہ آئی ایم شور پاکستان کے جو بحریہ کے ایسٹس ہیں، نیول ایسٹس جو شپس ہیں، ان کو پروٹیکشن کے لیے بہت مدد دے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے اور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اس سارے معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔